دوستو امیجن کریں کہ رات کے 11-12 بجے کا وقت ہے اور آپ کو آپ کے رشتہ داروں کے ہاتھ سے کوئی فون آتا ہے اور فون پر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ میری چھوٹی بہن گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تو امیجن کریں آپ کی کیسی کیفیت ہوگی، آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ تو ایسی ہی ایک کہانی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر آپ کو بھی ایسی ہی ہارر مسٹیریس کہانی سننا پسند ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ہمارے چینل کو۔ تو آج کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی صبور نام کے ایک لڑکے نے سینڈ کی ہے، صبور جو کہ کشمیر میں رہتا ہے۔ آج میں اس کی ایک ایسی کہانی سنانے والا ہوں جس کی وجہ سے اس کے تمام گھر والے شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ صبور کے ایک انکل نے حال ہی میں اپنا ایک نیا گھر بنایا تھا۔ پہلے وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن اس کے انکل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیے الگ گھر بنائیں گے۔ کشمیر میں ایک رواج ہے، جب کوئی نیا گھر بناتا ہے تو وہ اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو کچھ دن ساتھ گزارنے کے لیے اپنے گھر بلاتا ہے۔ صبور کی فیملی بھی ہر روز اپنے انکل کے نئے گھر پر جاتی تھی اور رات کو کھانا کھانے کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف آ جاتے تھے، کیونکہ صبور کے والد کو گھر خالی چھوڑنا پسند نہیں تھا۔ تو صبور کی فیملی روز کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر واپس آ جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ کھانا کھانے کے بعد گھر سے نکل رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کزن بھی تھا۔ صبور اور صبور کا والد دونوں جوتے پہن رہے تھے اور صبور کا بڑا بھائی اور اس کا کزن دونوں گیٹ تک گئے۔ اسی دوران صبور کے والد کو ایک فون آتا ہے۔ فون صبور کے بڑے انکل کی بیٹی کا ہوتا ہے۔ فون پر وہ بہت رو رہی تھی اور روتے روتے کہہ رہی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن گھر سے بھاگ گئی ہے اور وہ سڑک پر ہے۔ جیسے ہی اس کے والد نے یہ سنا تو وہ فوراً سڑک کی طرف دوڑے۔ یہاں وہ ایک بات بتاتے ہیں کہ صبور کا گھر اور اس کے چھوٹے انکل کا گھر جو حال ہی میں نیا گھر بنایا تھا اور اس کے بڑے انکل کا گھر سب ایک ساتھ ایک روڈ پر ہے، یعنی 10 منٹ کا فاصلہ ہے۔ تو جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو روح کانپ اٹھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انکل کی چھوٹی بیٹی کو بغیر چمپلوں کے روڈ پر مردوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ رات کے 11-12 بجے کا وقت ہو اور سخت سردی میں، کشمیر کی سردی آپ کو معلوم ہے کس طرح کی ہوتی ہے، اور سنسان سڑک پر ایک لڑکی بھاگ رہی ہو تو انسان کی جان حلق تک آ جاتی ہے۔ خیر، صبور کے والد بہت لیڈر انسان تھے۔ اس نے اس لڑکی کو جلدی سے پکڑ لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب نے اس پر دم وغیرہ کیا تو وہ نارمل ہو گئی۔ اب یہ واپس اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں پھر سے انکل کی بڑی بیٹی کا فون آتا ہے۔ فون پر وہ پھر کہتی ہے کہ اس کے بڑے بھائی کو کچھ ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو صبور کہتے ہیں کہ ہماری تو نیند ہی اڑ گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سب گھر آس پاس ایک ہی روڈ پر ہے، تو جانے کا اتنا تکلیف نہیں تھا، تو وہ سب بڑے انکل کے گھر پر چلے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ انکل کی بڑی بیٹی، چچی اور ماں سب کچن میں موجود تھے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ ماجد بھائی کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ماجد بھائی تو اپنے کمرے میں ہے۔ تو صبور کہتے ہیں کہ ہم سب اس کے کمرے میں گئے، ہم نے دیکھا کہ کمرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اندھیرے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے لائٹس کو آن کیا۔ جیسے ہی انہوں نے لائٹس کو آن کیا تو ماجد بھائی کہنے لگے لائٹس کو بند کرو۔ کہا نا لائٹس بند کرو۔ تو انہوں نے میرے انکل سے یہ بات بھی کہی کہ یہ آدمی اتنے دیر سے گھر کیوں آیا تھا۔ خیر، گھر کے تمام بڑے افراد اس کمرے میں آ گئے اور ماجد بھائی نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب کو بلایا گیا اور ماجد بھائی پر کچھ دم وغیرہ کیے تو وہ تھوڑے بہت ٹھیک ہو گئے۔ رات کے تقریباً 1:30 بج چکے تھے اور ہم اپنے گھر جانے لگے۔ صبور کہتے ہیں کہ ہم کیتیو کے ذریعے سے گھر گئے کیونکہ سڑک پر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دوستو، یہ تھی ایک کہانی جو ہمارے ساتھ صبور نے شیئر کی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہارر مسٹیریس کہانی ہے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر سے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بیسٹ سٹوری سیلیکٹ کر کے اس پہ نریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔